ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب سے جانتے ہیں. بلال صاحب, موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے سر, اس میں بڑے میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ کل بھی میں نے ایک گاہے بگاہے ہمیں ان کی اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے. ویسے تو بڑے میاں صاحب ہمیں گراؤنڈ میں عوام میں نظر نہیں آ رہے. جب سے 8 فیبرری کے الیکشنز ہوئے ہیں, ان کے تو مزید گراؤنڈ میں لوگوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کہہ کے وہ واپس آئے تھے نا 21 اکتوبر کو, لیکن وہ گراؤنڈ میں ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. ایک تو اس کی وجہ بھی بتا دیں سر, یہ بھی بتا دیں کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے. یہ عشائیوں کی حد تک تو بہتری ہے سر. گراؤنڈ میں کبھی اگر آپ نے خود جا کے مارکیٹ میں گروسری کی ہو, بیسک فوڈ بکٹ, آپ کو لگتا ہے اس میں کمی آ گئی ہے قیمتوں میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی ساری ٹیم الحمدللہ جو ہے میدان میں ہے. وہ ان کے بھائی کی شکل میں آپ کے سامنے ایک وزیر اعظم کی سیٹ کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ان کی بیٹی جو ہیں وہ سی ایم کی سیٹ کو دیکھ رہی ہیں پنجاب میں, اور آئے روز نئے پیکیج, آئے روز لوگوں کے لیے سہولتیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اس وقت ٹرانسپیرنسی کا محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, جس تبدیلی کی بات آج سے پہلے جو آج جیل میں معصوف بیٹھے ہیں کیا کرتے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی تبدیلی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اس وقت عوام کے لیے لانی شروع کر دی ہے. آپ بھی تبدیلی کے پیچھے لگ گئے؟ نہیں, ہم تبدیلی کے پیچھے نہیں لگے. ہم حقیقی تبدیلی جو ہمارے ملک میں چیزیں اپ ڈیٹ ہونی چاہیے, وہ بھی حقیقی تبدیلی جو کی بات ہمارے کر رہے تھے, آپ بھی جو حقیقی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے جو ہمارے ملک میں چیزیں اپ ڈیٹ ہونی چاہیے تھیں, جو مینول چیزیں ہوتی تھیں, اب ساری چیزیں جو ہے وہ ای ٹینڈرنگ ہو گئی ہیں. وہ جتنی بھی آپ کی جابس ہیں وہ آن لائن ہو گئی ہیں. ہر چیز کا سیٹ اپ جو ہے ایک ترتیب دے دی گئی ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں گے 5-6 ماہ میں اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو اس وقت انہوں نے پلانز کیے ہیں یہ عوام کو پورا سہولت اور وہ تو یہ منصوبے فروٹفل ہیں نا, ہوں گے. وہ مریم صاحبہ کوشش کر رہی ہیں, میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلے گا نا کچھ عرصے کے بعد کہ کتنا پریکٹیکلی کتنا فروٹفل تھے ان کے منصوبے. پرابلم یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب ابھی انہوں نے تو 4-5 مہینے کا انتظار نہیں نہ کیا, انہوں نے تو ابھی کہہ دیا کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے. سر یہ سو کالڈ اشاریوں کی حد تک بہتر ہے, گراؤنڈ ریالٹی تو اس سے بہت مختلف ہے. نہیں, مختلف نہیں ہے جی. اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جب سر آپ نے مہنگائی کبھی تھی, گروسری کی ہے؟ جب مہنگائی تھی جی بالکل, گھر کی گروسری کی ہے؟ بالکل, کیوں نہیں آپ نے کرتے کبھی ہیں. آئل کی قیمتیں چیک کی ہے؟ تقریباً 100 روپیز تک پر لیٹر کے حساب سے انکریز ہوئی ہے, تو یہ بہتری ہے, یہ سنگل اشاریہ ہے. جب نیچے آئی تھیں تب بھی عوام کے سامنے تھیں, وہ سہولت بھی عوام نے اویل کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں, عوام تھوڑا سا ٹائم دے. انشاءاللہ تعالی یہی جماعت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی لوگوں کی خوشحالی کا باعث بنی تھی, لوگوں کی سہولت کا باعث بنی تھی. وہ چاہے ملک میں ترقی ہو, چاہے وہ مہنگائی کا توڑ ہو, چاہے وہ ملک میں ترقیاتی معاملات ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, تھوڑا سا آپ وقت دیں. اور جتنی بھی چیزوں کی ڈائریکشن ہے, بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں چھوٹے میاں صاحب کی شکل میں. سر جو جس پوزیشن پہ ہوتا ہے وہ اسی پوزیشن پہ ہوتا ہے اور اسی کی شکل ہوتی ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب مل کے پرائم منسٹر جتنی بھی چیزوں کی ڈائریکشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی چیزوں کی ڈائریکشن ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہی ملتی ہے, اور انہی سے رہنمائی لے کے ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی اچھا وقت قریب ہے, تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. سر ویسے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دے دوں, پیچھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آپ ہی کی تھی, کولیجن گورنمنٹ تھی, ابھی بھی آپ لوگوں کی, اور کتنا وقت چاہیے سر؟ چلیں خیر, سردار صاحب سے جانتے ہیں. فل فلیج گورنمنٹ نہیں ہوتی سر, ابھی بھی تو آپ کی اتحادی حکومت ہے. اب ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ہمارے پارٹنرز اچھے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہیں, پہلے بھی یہی پارٹنر کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کی. بٹ صاحب پہلے بھی یہی پارٹنرز تھے, لیکن پی ڈی ایم میں بھی تو یہی پارٹنرز تھے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی. سر 16 ماہ 1.5 سال کم ہوتا ہے سر, 1.5 سال وہ 1 سال آلموسٹ ابھی سمجھ لیں. میں دی گئی گورنمنٹ تھی, وہ بھی ان کے سارے نزلیں ہم پہ پھینکنے کے لیے گورنمنٹ دی گئی. خیرات میں کس نے دی تھی آپ کو وہ گورنمنٹ؟ خیرات میں کس نے دی تھی آپ کو وہ گورنمنٹ؟ آپ بھی سب جانتے ہیں. نہیں سر, میں جاننا چاہ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا سر, مجھے نہیں پتا نا. خیرات میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو حکومت دی تھی. آپ کو بڑے میاں صاحب, آپ ہی کی پارٹی کے بڑے میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, پھر کیوں زرداری صاحب کی آپ لوگوں نے بات مانی کہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے, ہم لوگ حکومت کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں, میں یہ آپ سمجھتا ہوں, خیرات نہ ایکسپٹ کرتے سر. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جس دوراہے سے ملک گزر رہا تھا,
جس مسائل اور پریشانی سے ملک جو ہے اس کو فیس کر رہا تھا, سر جو خرابی حکومت مہنگائی کس نے دی؟ کا طوفان برپا ہوا تھا خیر سے خان صاحب کی مہربانی سے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے, ہم نے وہ 16 مہینے جو اپنے پہ کالت پوتی ہے وہ آپ سب کی باتیں سنی ہیں, عوام کی باتیں سنی ہیں, اس ملک کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے, نہ لاتے تو یہ ملیا میٹ ہو جاتا. سر اللہ نہ کرے آپ اپنی سیاست کے لیے ملک کو ملیا میٹ نہ کریں. سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سردار صاحب سے جانتی ہوں. سردار صاحب خدا نخواستہ اس ملک نے تا حیات رہنا ہے, ہم لوگوں نے آتے جاتے رہنا ہے, اپنا وقت پورا کر کے واپس چلے جانا ہے, حکومتیں آتی جاتی رہنی ہے. یہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ملک کے لیے کہ خدا نخواستہ ملیا میٹ ہو جانا تھا؟ دیکھیں جی, شاید بلال صاحب کا کانٹیکس کچھ اور تھا. میں تھوڑا سا ان کی بات کو ہی آگے میں بڑھانا چاہوں گا کہ ان کا مطلب شاید اس طرح تھا کہ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ جو اس وقت ہمارے بہت سارے دیگر اسلامی برادرز کے ساتھ ہمارے سامنے ہوا ہے, کہیں اس طرح کی سچویشن نہ ہو. میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں, بلال صاحب کی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں ان کا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے, ٹھیک ہو گیا, دیکھیں دنیا کی سب سے سپر بہترین طاقتور ISI ہماری پاکستان کی ہے. تو پھر ہم ایسے ایکسپیکٹیشنز میں سمجھتا ہوں جی, میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. شرازی فائزہ صاحب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ کی طرح نہیں دیکھ سکتا, نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا. اب تھوڑا سا میں جو موجودہ سیاسی صورتحال یا مہنگائی کے اوپر میں بھی تھوڑا سا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے جو اپنا حکومت کا جو تاج ہے وہ ہم نے اپنے یہ میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے میرے قابل احترام بھائی, ہم نے ان کے سر پہ رکھ دیا وفاق کی حکومت کا. پنجاب بھی ایک بہت بڑا صوبہ ہے. یہاں دیکھیں ہمارے گورنر صاحب نے 2 سے 3 دن پہلے میں اس پروگرام کے اندر موجود تھا, نیوٹریشن ایک پروگرام تھا, بہت اچھا پروگرام لانچ کیا مریم صاحبہ نے. سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر, لیکن سردار سلیم حیدر صاحب نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور جہاں پہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں سردار سلیم حیدر صاحب بھی اور دیگر جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, مہنگائی پیٹرول ہو یا US ڈالر ہو, یہ عالمی منڈی سے اس کا کانٹیکس ہوتا ہے. پاکستانی حکمران کوئی بھی نہیں چاہتا, نہ وزیر اعلیٰ صاحبہ چاہتی ہیں, نہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو عوام ہے وہ غربت کی سطح سے وہ نیچے چلی جائے. دیکھیں یہ ہے عالمی کانٹیکس. اب آپ تھوڑا سا میں آتا ہوں پنجاب کے اوپر, جہاں پر اس وقت میں بھی گورنر صاحب کے ساتھ تقریباً موسٹلی دیکھ رہا ہوتا ہوں چیزوں کو. مریم صاحبہ کا اس وقت جو اقدام ہے وہ بہت اچھا ہے, میں بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ہمارے گورنر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا. دیکھیں ایک گھر بھی اگر خراب ہو جائے نا تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کے سربراہ کو کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے, جس طریقے سے بلوچستان ہے, جس طریقے سے سندھ ہے, جس طریقے سے ہمارا KP ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر پنجاب جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ صوبہ ہے, پنجاب کا سیاں میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اس کے اختیارات ہوتے ہیں از ایکول ٹو پرائم منسٹر ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم پنجاب میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوچیں, آپ لوگوں نے سردار سلیم صاحب کو گورنر پنجاب لگایا پیپلز پارٹی نے, اور یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا تھا الیکشنز کے بعد, 2 گورنرز آپ کے, 2 گورنرز ہمارے PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان. یہاں پہ پنجاب میں آپ کا گورنر لگانے کا پرپز جو تھا, جو آپ کے پارٹی کے لوگ بتا رہے تھے, سینئر رہنما بتا رہے تھے کہ کم بیک کرنا چاہ رہی ہے پنجاب میں, بھٹو صاحب کا زمانہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو, اور اس طرح سے ریوائیول چاہ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو کم بیک کے اوپر میں بتاتا ہوں. دیکھیں میری عرض اس طرح ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور اس کے بعد ہماری پیپلز پارٹی بھی ہے, ہماری نون لیگ بھی ہے, اور ہماری دیگر اتحادی جو بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب سے اس کے بعد وہ ہیں. اگر گورنر صاحب کا مقصد صرف اور صرف اپنی پارٹی کو کم بیک کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر پارٹیز کو کا مقصد نہیں ہے گورنر پنجاب کا گورنر لگانے کا, پیپلز پارٹی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, ریوائیو کرنا چاہ رہی ہے, اگر وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, تو اگر کہیں کمی بیشی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پنجاب کے اندر ہے, تو اگر ان کی ایفرٹ سے بہتر ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو نون لیگ والی جو اتحادی پارٹی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر وہ اچھا کام
کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے. اگر وہ کم بیک کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. اگر ان کو پنجاب کے اندر اگر پارٹی کی کمزوری نظر آ رہی ہے تو اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں تک بات ہے مہنگائی کی, تو مہنگائی تو دیکھیں ہماری حکومتوں کی کوشش ہے کہ تھوڑا سا وقت درکار ہے. جیسے بلال صاحب نے کہا, دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے. سر کتنا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ تو میں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا, لیکن کم از کم میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بجٹ تک آپ کو انشاءاللہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ چینج نظر آئیں گی. ایک بات بتا دیں کہ اگر اتنا ہی بجٹ جو تھا ٹائٹ ہے, عام آدمی کو ریلیف دینے میں آپ لوگوں کو اتنی پرابلمس ہیں, آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے, ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ جو 1010 سے لے کے 1078 نئی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں, وہ کس لیے منگوائی جا رہی ہیں سر؟ غریب ملک جو ہے کیا وہ یہ افورڈ کرتا ہے جو قرضوں پہ چل رہا ہے ملک؟ دیکھیں کوئی دنیا کا ایسا ملک مجھے بتا دیں کہ جو IMF سے لون نہ لے رہا ہو, ایون کہ وہ سعودی عرب ہے. جسٹیفیکیشن ان گاڑیوں کی کیا ہے؟ جی دیکھیں وہ تو آپ کو حکومت کا کوئی ریپریزنٹیٹو ہی پراپرلی آپ کو بتا سکتا ہے. آپ کی گورنرشپ ہے سر. دیکھیں میں اس سلسلے میں چونکہ میرا اس وقت نالج میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں آن ایئر آپ کو اس طرح کی کوئی اپنی طرف سے ایسی چیز نہیں بتا سکتا ہوں. جی لیٹر بھی لکھا گیا لیکن FBI دیکھیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے, حکومت پنجاب نے, دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے حکومت پنجاب, گورنر صاحب کا اور مریم صاحبہ کا آپس میں باقاعدہ اس چیز کے اوپر آپس میں ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھائے, کوارڈینیشن کی جی بالکل ڈیفینیٹلی دیکھیں اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو گورنر صاحب بالکل ان کو بیک اپ پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے سیم گوز ٹو مریم صاحبہ. اگر مریم صاحبہ, ہمارے گورنر صاحب اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو مریم صاحبہ ان کو بالکل سپورٹ کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے کنٹرول کے لیے بالکل ایفرٹس کرنی چاہیے, خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, خواہ پاکستان تحریک انصاف ہو, یا خواہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو. تو دیکھیں ہم پاکستانی عوام ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے صفدر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. صفدر صاحب سے جانتے ہیں. صفدر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کچھ اطلاعات ہیں, کچھ خبریں ہیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں کہ KP میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کو لے کے کوئی آپ کے MNs یا صوبائی آپ کے وہاں پہ جو اراکین ہیں ان کو کافی تشویش ہے. وہ شاید ان کو اس طرح سے اب آن نہیں کر رہے, ان کے درمیان کوئی اختلافات کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں, یا شاید گروپ بندی بھی کچھ ہو گئی ہے. کچھ کنفرم کریں گے یا آپ اس کو ڈینائل دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ میں پہلے اپنے دونوں بھائیوں کا جو گفتگو انہوں نے کی اس کا تھوڑا جواب دے دیتا ہوں, پھر اس کے بعد اس ٹاپک پہ دیا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کو حکومت تحفے میں مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. بھائی آپ کو بھی تو 2019 میں تحفے میں ملی تھی نا, آپ نے کیا کیا 3.5 سال, آپ مجھے جواب دیں. سر 18 میں آپ کو بھی تو تحفے میں ملی تھی نا. نہیں ٹوکا درمیان میں, آپ ذرا سن لیں نا, صبر کریں نا, سن لیں. جی سب میں آتا ہوں اس پہ دیا ہوں. اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا, آپ کے حلقے نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور آپ کو ریجیکٹ کیا ہے, تو پھر آپ کبھی بھی ان کے فیور میں نہ پالیسیاں بناتے ہیں نہ آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کا مقصد پھر ذاتی ہوتا ہے. اس لیے اسمبلی کے لوگوں کو BMWs, مرسیڈیز اور 200 400% ان کی مراعات اور تنخواہیں بڑھائی گئی ہے. اور شہباز اسپیڈ سے ہم نے کسانوں کو کچل دیا. ہم نے دوائیوں کو, صحت کارڈ کو, دوائیاں ان کی حکومت میں 700% مہنگی ہو گئی ہے. گیس بجلی 1000% 700 اور گیس 1000% مہنگا ہو گیا ہے. آٹا جو ہمارے دور میں 1300-1200 روپے پہ ہوتا تھا 20 کلو کا, انہوں نے وہ 3000 تک پہنچا دیا. پیٹرول ہم انٹرنیشنل ریٹ پہ کدھر تھا, 100+ تھا اور ہم دیتے تھے 150 اراؤنڈ پہ, اب وہ 70 کے قریب کہیں جا کے ہے اور یہ لوگ دے رہے ہیں اراؤنڈ 300. مہنگائی سے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. ان کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے, جو سارا پریشر لوگوں پہ ڈالتے ہیں, عوام پہ ڈالتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس غربت کے نیچے ہماری وہ جو مڈل کلاس تھوڑی سی تھی وہ چلی گئی ہے, اور پاکستان میں اس وقت زندہ رہنا کتنا مشکل کر دیا ہے انہوں نے.
किसानों से लेकर कारखानों तक पंजाब में तकरीबन कारखाने सारे बंद हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस 2-3 साल में, चूंकि 2022 से लेके अभी तक इनकी हुकूमत है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, और अब भी मेरा भाई कहता है कि हमें टाइम चाहिए। तो पिछले 45 सालों से तो आप लोग इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, क्या आपको 200 साल दे दें, फिर आप कर ले आइन में एक तरमीम कर ले कि सर अगर वो 200 साल के बेहतरी लिए लाना की चाह रहे हैं तो दे बचकानी दें और 200 साल। आपको, आप भी तो जेल में ही बैठे हुए हैं ना, अभी आपके कोई खान साहब बाहर थोड़ी आ गए, 15 उन पे साल तो तो इनको केसेस भी चल रहे हैं। केपी में दिया गया, मैं खुद केपी से हूँ, केपी की हालत देख लें, इनसे पूछ लें। देखिए जी, खान साहब मशीन भी तो आपके निकलेंगे पास और हम भी इस दहाइयों मुल्क से का, ही है। क्योंकि 45 साल में इन लोग तो कुछ किए नहीं। अगर अच्छे काम किए होते, सेहत कार्ड कितना बेसिक चीज था, सेहत कार्ड ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सफदर साहब। जरा मेरे मजदूर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ये ग्रुप बंदी इस वक्त गंडापुर साहब के खिलाफ है, कोई आवाजें उठ रही हैं गंडापुर साहब के खिलाफ? देखिए, मैं झूठ बोलना नहीं चाहिए। पार्टियों में होता है टग ऑफ रेस ऑफ, होता है टग ऑफ वार भी होता है, और इस तरह की, तो मेरे ख्याल में थी कुछ इस तरह की कुछ 3-4 महीने पहले। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ लोगों ने, कुछ एमपीएस ने मिलकर कोशिश की थी कि हम सीएम साहब से किसी तरीके से यह ओहदा ले ले, लेकिन सीएम साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से। वो ग्रुप कौन सा था सफदर साहब, जो मेन ग्रुप करके रिपोर्ट होते हैं? एक तो जुनेद अकबर साहब का ग्रुप है जो एंटी सीएम है इस वक्त, जो आपके गंडापुर साहब हैं, जिसमें वकास साहब भी हैं गंडापुर साहब के साथ। वो एक ग्रुप है जुनेद अकबर साहब का, उनके एंटी ग्रुप कंसीडर होता है। ये कोशिश किसकी तरफ से थी? देखिए, ग्रुप बंदी पार्टी में है, इसमें झूठ बोलने से क्या होगा, मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं है। ग्रुप बंदी है, लेकिन इमरान खान के नाम के नीचे सब एक है। सर उनके नाम के नीचे तो सब एक ही हैं, वो तो जाहिर सी बात है, फाइनल डिसीजन तो उनका है। लेकिन ग्रुप बंदी मैं एग्जैक्टली जानना चाह रही थी, ग्रुप कौन से बने हुए हैं ये जरा अगर आप कंफर्म कर दें, कुछ इस मुतालिक मुझे कुछ गाइड कर दें तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो बताता हूँ। पहले लोगों के नजर में 2 ग्रुप है पीटीआई में। मेरे ख्याल में अभी 2 नहीं है, 3-4 है। एक पहले अली अमीन के खिलाफ एक ग्रुप था, लेकिन वो अब स्प्लिट हो गया और सब ग्रुप्स में। ठीक है, तो ग्रुप है, लेकिन इमरान खान के नीचे सब इकट्ठे हैं, और टग ऑफ वॉर जो होता है ना, वो हर पार्टी में होता है। ठीक है जी, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि ग्रुप बंदी है। हम मैं पर्सनली इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने एटलीस्ट एतराफ़ तो किया, सच तो बोलने की हिम्मत की। आपके पार्टी के लोग यहाँ बैठ के कह जाते हैं कि जनाब कोई ग्रुप बंदी नहीं, बल्कि आप ही की पार्टी के नहीं, जितनी सियासी जमातें हैं वो कवर करने की कोशिश करती हैं कि कोई ग्रुप बंदी नहीं, हालांकि होती है ग्रुप बंदी। मैं बिलाल साहब से जानती हूँ। बिलाल साहब मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, कोलिजन अलायंस बनाने की। मेरा पूरा सवाल सुन लें। मौलाना साहब नए इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो अलायंस बना रही हैं बहुत सारी जमातें। इसमें अब आपकी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ खड़ी है आपकी गवर्नमेंट? सबसे पहले तो मैं सफदर साहब की बात का जवाब देता चलूँ, ज़रूर। और उससे पहले जो नुक्ता आपने पकड़ा मेरा मलिया मेट वाला, वो भी बताता चलूँ, आपको क्लियर करता चलूँ। खुदा न खास्ता मेरा नुक्ता सिर्फ ये था कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट 3 साल का गंद डाल के गई पाकिस्तान में, ठीक है, और ये जो बैरूनी एजेंडे पे काम करने के लिए आए थे, ये जो बैरूनी एजेंडे पे काम करने के लिए आए थे, सफदर साहब आपको सुना रहा हूँ, सुन लें जरा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त अब हमारी भी कर लें, आप सुन ली आपकी, ठीक है। बैरूनी एजेंडे पे जो काम करने के लिए आए थे, वो आपने पूरा भरपूर तरीके से उस एजेंडे पे काम किया। उस एजेंडे पे काम करते हुए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसकी मईशत का बेड़ा गर्क किया, उनके लोगों को बदतमीज़ किया, उनके बच्चों को बदतमीज़ किया, इस माहौल को खराब किया जो एक प्यार मोहब्बत से एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के सियासी पार्टियां आपस में तय कर लेती थी चीजें, उनको आपने मैदानों पे लाके आपने हमारी आला हुक्काम, हमारी सबसे बेहतरीन जो अदारा है वो अफवाज पाकिस्तान है जिसको हम सल्यूट करते हैं, आपने उनको भी माफ नहीं किया। आपने ये भी नहीं सोचा कि उनकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है अपने पांव पे खड़ा हुआ है, अपने फूल फल रहा है, तो आपने उनको भी माफ नहीं किया, उनके घरों को, आपने कायदे आज़म के घर को माफ नहीं किया। आप जो एजेंडा लेके आए थे, आपने उस एजेंडे पे काम किया है, उसी की तबाही है, जिसका मैंने आगे जवाब आपको दिया, जिसका मैंने जवाब दिया कि ये अगर वो गवर्नमेंट 16 महीने की ना संभालते तो पता नहीं आप किस
کوئی کیا کام کرنے آئے تھے وہ آپ سارا کام کر کے ہی جاتے. دوسرے نمبر پہ آپ بات کرتے ہیں صحت کارڈ کی, آپ کا صحت کارڈ نہیں تھا, آپ کا صحت کارڈ نہیں تھا, آپ کا انصاف کارڈ تھا. انصاف کیا ہے؟ آپ اپنی پارٹی میں تو انصاف کر نہیں سکے, آپ اپنی فیملیز میں تو انصاف کر نہیں سکے, آپ انصاف کارڈ کی بات کرتے ہیں. صحت کارڈ تھا, ان کا انصاف کا, ان کے کارڈ پہ انصاف کارڈ لکھا ہوتا تھا. صحت کارڈ میاں نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کو لانچ کیا تھا, اور وہی کارڈ انہوں نے آگے انصاف کارڈ کر دیا. جو بھی بے نظیر صاحبہ کا جو انکم سپورٹ تھا ان کا نام بھی انہوں نے چینج کر دیا, اس کو بھی اپنے نام سے انہوں نے منسوب کر لیا. تو انہوں نے جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی تختیاں تھیں نون لیگ کی لگائی ہوئی یا پیپلز پارٹی کی لگائی ہوئی, ان کو چینج کر کے پی ٹی آئی کی لگا دیں. تو یہ حرکتیں تو یہ کرتے رہے ہیں. ایک سیکنڈ بلال صاحب, جہاں پہ تختیاں چینج کی تھی وہاں پہ آپ کے منصوبے مکمل ہو گئے تھے؟ جی ہمارے منصوبے مکمل ہو گئے تھے, وہاں پہ ان کا تختیاں لگانا نہیں بنتا تھا. یہ اصل میں کرنے یہ شارٹ کٹ مارنے آئے تھے. کہاں پہ لگی تھی یہ بھی بتا. یہ شارٹ کٹ مارنے کے لیے آئے تھے اور یہ اپنا شارٹ کٹ مار کے چلے گئے. اب دوسرے نمبر پہ مولانا صاحب کی بات کر لیں. مولانا صاحب کو الیکشن کی بھی جلدی ہوتی ہے, مولانا صاحب کو روڈز پہ آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا کلیئر کرتی چلوں, آپ نے کہا تھا انصاف کارڈ کچھ اس طرح کا آپ نے نام لیا, ان کا نام انصاف کارڈ نہیں تھا, قومی صحت کارڈ ہی تھا. اپنی تھوڑی سی تصحیح فرمانے پلیز. چلیں, جو بھی چیز ہے یہ اپنا, جو بھی چیز ہے یہ اپنی انصاف سے ہی منسوب کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس انصاف کے الف اور نون سین سوات اور فے کا کوئی نقطہ نہیں. ایک چیز میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے ان کے کریڈینشل سارے گنوا دیا, مانتی ہوں ان کی حکومت ایسی ہی تھی. 1997 پہ بھی کسی نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, وہ تو کسی اور, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ججز اپنی جانیں بچانے کے لیے ویڈیوز دیکھی ہیں, اگر کوئی دھینگا مشتی میں دوڑ بھاگ کے اگر کسی آپ کسی کو عام کسی مجرم کو بھی پکڑنے جائیں تو وہ بھی گھر کی چھلانگیں پھلانگ کے دوسری چھتوں پہ چلے جاتا. دھینگا مشتی تھی کس کے درمیان, کس نے وہاں پہ دھینگا مشتی کی تھی؟ سپریم کورٹ میں کس نے دھینگا مشتی کر لی تھی بٹ صاحب؟ نہیں, میں دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک سیاسی بھونچال سا تھا. ٹھیک ہے, میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ دھینگا پشتی کی کس نے تھی 1997 میں سپریم کورٹ پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا. صفدر صاحب آپ اسکائپ پہ ہیں, آپ بول رہے ہیں تو کائنڈلی پلیز اپنی باری پہ بولیے. انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, وہاں پہ سلواریں ٹانگی, وہاں پہ ریڈ زون کے تقدس کو پامال کیا. بٹ صاحب میں مان رہی ہوں کہ انہوں نے اگر وہاں پہ ہماری اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیکھیں, وہ بھی اگر وہ کسی نے بھی کیا وہ بھی اچھا نہیں تھا. میں کس نے کیا تھا سر؟ وہ بھی اچھا نہیں تھا جس نے بھی کیا تھا سر, جس نے بھی کیا وہ بھی اچھا نہیں تھا, اور جس نے کیا اس نے سزائیں بھی بھگتیں. اگر ہمارے کچھ نمائندوں نے کیا تو انہوں نے سزائیں بھی بھگتیں, سزائیں بھگتنے کے بعد میدان میں دوبارہ. ویسے یہ آپ کے پی ٹی ایم کی ٹینور میں مولانا صاحب کے ساتھ دفعہ 144 نافذ تھی, اس کے باوجود سپریم کورٹ کے باہر آپ لوگوں نے جلسہ بھی کیا تھا پی ڈی ایم 1 میں. میرے سے سوال کر جی آپ سے بچا دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا. پی ڈی ایم 1 میں دفعہ 144 نافذ تھی پورے اسلام آباد میں, اس کے باوجود سپریم کورٹ کے باہر مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ مریم صاحبہ نے بھی وہاں جا کے خطاب کیا تھا, نون لیگ نے احتجاج بھی کیا تھا وہاں پہ کچھ فیصلوں کے خلاف. ہمارا بڑا پرامن احتجاج تھا. ہم وہاں پہ گئے تھے اور احتجاج ریکارڈ کروا کے ہم واپس آ گئے. نہ کوئی گملہ ٹوٹا, نہ کسی نے وہاں وہاں پہ اسلام آباد کو نقصان پہنچایا. جلوسوں پہ پابندی, آپ پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے, 2 یا 2 سے زیادہ افراد پکڑے جاتے ہیں. چلیں سر میں سردار صاحب سے اس کا جواب دیتی ہوں. سردار صاحب, کریڈینشلز دونوں پارٹیوں کے آپ کے سامنے ہیں, دونوں کی آپ نے باتیں سن لی, سر آپ کا پوائنٹ. دیکھیں پولیٹکس کے اندر ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, ایک جائز کرٹیسائز کرنا, یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی کسی ایک جینون پوائنٹ آف ویو پر موجودہ حکومت کو اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جس کا کوئی میننگ بھی ہو, جس کا کوئی مطلب بھی ہو, جس کا کوئی مقصد بھی ہو, تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے. میں چونکہ پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہے, میں آخری 1 منٹ میں اتنی گزارش کروں گا, ہم پی ٹی آئی والوں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے.
ہمارے سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتے سر ہونے ہیں بھی نہیں چاہیے، سیاسی اور اختلافات ہی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، بعد میں ہماری نون بھی ہے، ہماری پی 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 بھی ہے، ہماری پی ٹی آئی بھی ہے اور ہماری دیگر جماعتیں ہیں۔ تھوڑا سا میں بلال صاحب کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا سر بلال صاحب کی کہ بات کو آگے لے کے جائیں، لاسٹ 30 سیکنڈ میں مولانا صاحب الیکشن دیکھیں مولانا صاحب کو میں یہ بولوں گا کہ جناب مولانا صاحب آپ 2028 تک انتظار کیجئے، ملک کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت ہے، آپ کو اس وقت 2029 تک جی 29 تک جی بالکل 29 تک بالکل آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، ملک کے عوام نے ان کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ دیے ہیں۔ الائنس میں ہیں، جی آپ اتحادی، آپ الیکشن کی طرف کوئی نہیں جا رہے۔ جی بالکل کوئی بھی الیکشن کی طرف نہیں جا رہا، اور نہ ہی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم الیکشن ابھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ سردار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، چونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ سردار ذوالفقار صاحب آپ کا بھی، بلال احمد بٹ صاحب آپ کا بھی، سب یوسف سعید صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین مولانا صاحب کے لیے جو سردار صاحب نے میسج دیا کہ ابھی بھی انتظار کیجئے جناب، ویسے تو ہمارے ملک میں حکومتیں شاید اپنے 5 سال کا وقت پورا کر لیں، آج تک کی ہسٹری میں کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال کا ٹینیور پورا نہیں کر سکا۔ یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف صاحب، اگر 2029 تک کے جنرل الیکشن تک یہ اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں۔ بہرحال آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔